ناظرین، 20ویں صدی ہجری میں ہندوستان کے مرکز مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جسے مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام اقوام کے لوگ اپنا بزرگ مانتے ہیں۔ اس ہستی کے فیض سے ہزاروں افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ خود ناگپور کا مہاراجہ جو مرہٹہ خاندان سے تھا، اس ہستی کا بہت بڑا معتقد ہوا۔ اس عظیم روحانی ہستی کو دنیا بھر میں حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 27 جنوری 1861 عیسوی یعنی 1297 ہجری میں بھارت کے صوبہ مہاراشٹر کے شہر ناگپور سے 15 کلومیٹر دور کامتی گاؤں محلہ گورا بازار میں ہوئی۔ بابا تاج الدین پیدائش کے وقت ہی غیر معمولی تھے۔ وہ عام بچوں کی طرح روتے نہیں تھے۔ آپ کے آباء و اجداد مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے تھے۔ آپ کا خاندانی پیشہ سپاہگری تھا، چنانچہ آپ کے خاندان کے بیشتر بزرگ فوج میں شامل ہوئے۔ آپ کے والد محترم سید بدر الدین آپ کی ولادت کے 1 سال بعد فوت ہو گئے تھے، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ بی بی اماں مریم صاحبہ بھی 8 سال بعد خالق حقیقی سے جا ملیں۔ آپ کے نانا حضرت شیخ میراں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں صوبیدار میجر تھے، ماموں عبد الرحمن اور آپ کی نانی نے تاج الدین کی پرورش کی۔ حضرت تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کامتی کے ایک مدرسے سے حاصل کی۔ آپ ایک روز مکتب میں موجود تھے کہ کامتی میں سلسلہ قادریہ کے مشہور مجذوب بزرگ حضرت عبداللہ شاہ قادری کامتی مکتب میں تشریف لائے اور بابا صاحب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے معلم سے فرمایا کہ اس کو کیا پڑھا رہے ہو؟ یہ تو پڑھا پڑھایا آیا ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت عبداللہ نے اپنی جھولی سے ایک کھجور نکال کر آدھی خود کھائی اور بچی ہوئی آدھی تاج الدین کے منہ میں ڈال دی اور کہا کہ کم کھاؤ، کم سو اور کم بولو اور قرآن شریف پڑھو۔ کہتے ہیں کہ کھجور کے کھاتے ہی تاج الدین میں ایک بڑی تبدیلی آئی اور ان کے اندر کی دنیا ہی بدل گئی۔ دنیاوی چیزوں میں ان کی دلچسپی بہت ہی کم ہو گئی تھی۔ اس بات کا کوئی سراغ نہیں ملتا کہ بابا تاج الدین نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ پھر بھی 2 ہستیاں ایسی ہیں جن سے صرف قربت اور نسبت کا ذکر ملتا ہے۔ ایک سلسلہ قادریہ کے حضرت عبداللہ شاہ قادری اور دوسرے سلسلہ چشتیہ کے بابا داؤد مکی ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کامتی اسٹیشن کے پاس ہے۔ نوجوانی کے زمانے میں بابا تاج الدین حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ شاہ کے سجادہ نشین کی روایت کے مطابق جب حضرت عبداللہ شاہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو بابا تاج الدین ان کے پاس آئے۔ اس وقت شربت بنا کر شاہ صاحب کو پیش کیا۔ انہوں نے چند گھونٹ پی کر باقی بابا تاج الدین کو پلا دیا۔ روایت ہے کہ سید تاج الدین نے 15 سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد دیگر علوم کی تحصیل کی۔ جب بابا تاج الدین 18 سال کے تھے تو 1879 یا 1880 میں تب کامتی میں بہنے والے کنہان دریا میں سیلاب آ گیا۔ سیلاب سے ان کے مکان کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ پھر سن 1881 میں ان کے ماموں عبد الرحمن نے انہیں ناگپور کی رجمنٹ نمبر 13 میں بھرتی کروا دیا۔ فوج میں 3 سال ملازمت کے بعد انہیں ساگر یعنی مدھیہ پردیش جانا پڑا۔ ساگر مدراسی پلٹن کے خیمہ یعنی کہ ملٹری کیمپ میں پہنچنے کے بعد دوران ملازمت وہیں ایک علاقے پیلی کوٹھی میں سلسلہ چشتیہ کے بزرگ حضرت داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آپ تشریف لے جاتے۔ حضرت داؤد مکی خود خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی کو مختوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری سے خلافت ملی تھی۔ حضرت داؤد مکی اپنے مرشد کے حکم پر ساگر آئے اور یہیں وصال فرمایا۔ جب تاج الدین فوجی ملازمت کے سلسلہ میں ساگر گئے تو آپ نے بابا داؤد مکی کے مزار پر تقریباً 2 سال ریاضت اور مراقبہ میں گزار دیے۔ روایات کے مطابق یہیں تاج الدین کو چشتیہ نسبت
अवैसियत तरीके पर मुंतकिल हुई। अब बाबा ताजुद्दीन का रोज़ का ये मामूल था कि दिन में काम के बाद पूरी रात दाऊद मक्की सागरी के मज़ार अक़दस पर गुजारते और याद इलाही में महव रहते। कामती में जब उनकी नानी को इस बात की खबर हुई कि नवासा रातों को गैब रहता है, तो ख्याल आया कि कहीं किसी बुरी सोबत में ना पड़ गया हो। ये सोचकर नानी साहिबा सागर पहुंची ताकि ये मालूम करें कि नवासा रातों को कहाँ रहता है। जब उन्होंने देखा कि ताजुद्दीन खुदा की बंदगी में रातें गुजारता है, तो नानी के दिल का बोझ हल्का हो गया और वो नवासे को दुआएं देती हुई वापस चली गईं। लेकिन रफ्ता रफ्ता ताजुद्दीन का वक्त दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर ज़्यादा और ड्यूटी पर कम रहने लगा। एक रोज़ फ़ौज के कैप्टन के इल्म में ये बात लाई गई कि ताजुद्दीन ड्यूटी के औकात में पीली कोठी की दरगाह पर देखे गए हैं। उस कैप्टन ने ताजुद्दीन को तंबीह की और कहा कि पूरे वक्त ड्यूटी पर हाजिर रहा करें, मैं इसको नोट करूँगा। फिर इसी दौरान बाबा ताजुद्दीन से करामात का ज़हूर होना शुरू हो गया। ताजुद्दीन को मिलिट्री कैंप में असला खाने पर पहरा देने का काम सौंपा गया। एक रात 2 बजे के करीब फ़ौज का वो कैप्टन अचानक मुआयने के लिए आ गया। वो क्या देखता है कि ताजुद्दीन बड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहे हैं। कैप्टन उन्हें देखकर मुतमईन हो गया। आधे फरलांग के फासले पर एक छोटी सी मस्जिद के पास से जब वो गुजरा, तो मस्जिद का सेन चांदनी रात में साफ नज़र आ रहा था। कैप्टन ने देखा कि वो जिस सिपाही को पहरा देते देखकर आया है, वो खुशू व खजू के साथ मस्जिद के सेन में नमाज अदा कर रहा है। सिपाही को ड्यूटी से गफलत बरतते देखकर उस कैप्टन को सख्त गुस्सा आया और वो वापस असला खाने आ गया। उसके कदमों की चाप सुनकर सिपाही पुकारा कि हाल्ट। अंग्रेज़ कैप्टन सिपाही को अपनी जगह देखकर बड़ा सख्त हैरान हुआ और कुछ कहे बगैर फिर दोबारा मस्जिद का रुख कर लिया। वहाँ जाकर वो फिर हैरान और शशदर रह गया कि ताजुद्दीन उसी तरह महवियत के आलम में मसरूफ़ इबादत थे। वो एक बार फिर असला खाने तस्दीक के लिए गया और वहाँ ड्यूटी देते देखकर उसने करीब आकर गौर से देखा कि ये वही शख्स है या कोई और। उसने ताजुद्दीन से बातचीत करके अपनी पूरी तसल्ली कर ली कि हाँ, ये वही शख्स है जो यहाँ ड्यूटी पर होता है। दूसरे दिन एक अफसर के सामने ताजुद्दीन की पेशी हुई। कैप्टन ने रात के वाक़या की चश्मदीद गवाही दी तो ताजुद्दीन से पूछा गया कि तुम ड्यूटी छोड़कर इबादत कर रहे थे या बैक वक्त ड्यूटी भी अदा कर रहे थे और इबादत भी। आखिर बात सच क्या है, तो साफ साफ बता दो कि तुम एक वक्त में 2 काम किस तरह अंजाम देते हो। क्या तुम जादूगर तो नहीं हो? इतना सुनना था कि ताजुद्दीन को जलाल आ गया। उन्होंने पेटी, बंदूक, वर्दी समेत तमाम सरकारी सामान लाकर अफसर की मेज़ पर रख दिया और कहने लगे कि लो जी हज़रत, अब हम 2 नौकरियां नहीं करते। ये कहकर बाबा ताजुद्दीन फ़ौरन कमरे से निकल गए। नागपुर और जबलपुर शहरों को मिलाने वाली शाहराह कामती और रामटेक से होकर गुजरती है और यहीं से बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके घने जंगलों में किस्म किस्म के खूनख्वार दरिंदे घूमते हैं और दुनिया के जहरीले तरीन सांप यहाँ पाए जाते हैं। मुलाजमत से सबकदोशी के बाद बाबा ताजुद्दीन ने ज़्यादातर वक्त नागपुर से मुत्तसिल वाकी के घने जंगलात में गुजार दिया, जहाँ कदम कदम पर खूनखार शेर और जंगली दरिंदे रहते थे। उस जंगल के अजदहे भी ख़ास शोहरत रखते हैं। वहाँ ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने कई बरस तक बिला खौफ व ख़तर रियाजत की। कभी कभार रियाजत के बाद आप सतपड़ा पहाड़ की बुलंदियों और घने जंगलात से उतरकर बस्तियों में भी आ जाते थे। जज्बो कैफ का ये आलम था कि उन्हें खाने पीने और पहनने और ओढ़ने का एहसास भी न रहता। उधर ताजुद्दीन के इस्तीफ़ा की खबर फ़ौज के ज़रिए उनके घर भेजी गई। नानी ने फिर एक मर्तबा सागर आकर देखा तो ताजुद्दीन गली कूचों की खाक छानते नज़र आए। नानी को लगा कि वो पागल हो गए हैं और वो उन्हें अपने साथ कामती ले आईं। कामती में डॉक्टरों, हकीमों को दिखाया गया, लेकिन कोई भी आपकी हालत को समझ नहीं सका।
بابا تاج الدین شہر میں واپس آ کر خوش نہیں تھے۔ انہیں جب بھی موقع ملتا پھر اپنے جنگل میں جا نکلتے۔ عام لوگوں نے انہیں پاگل سمجھ لیا۔ بستی کے آوارہ لڑکے انہیں چھیڑتے اور تنگ کرتے، کوئی آوازیں کستا تو کوئی پتھر مارتا۔ دوسری طرف بہت سے لوگ عقیدت سے ان کے ہاتھ چومتے، لیکن بابا تاج الدین فنا کی ان منزلوں پر تھے جہاں پتھروں کی مار اور پھولوں کی بارش میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ بستی میں آپ کا دل نہیں لگتا تو آپ جنگلات میں نکل جاتے اور کبھی واپس کامتی پہنچ جاتے۔ کچھ عرصے بعد آپ کی کرامات کا جب چرچا ہوا تو لوگ دور دور سے آپ کے پاس اپنا درد لے کر آنے لگے۔ بابا صاحب کی دعاؤں سے لوگوں کے کام ہونے لگے تو سائلین اور عقیدت مندوں کا ایک ہجوم رہنے لگا۔ ایسے میں کچھ لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھانے کی سوچی تو بابا صاحب نے اعلان کر دیا کہ اب ہم پاگل جھونپڑی جائیں گے۔ پھر حالات کچھ ایسے بنے کہ 26 اگست 1892 کو کامتی کے کنٹونمنٹ اور ضلع مجسٹریٹ نے انہیں پاگل خانے بھیج دیا۔ پاگل خانے کا سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر ماروتی راؤ تھا۔ اس کی 5 لڑکیاں تھیں، لڑکا کوئی نہیں تھا، اور اولاد نرینہ کی اسے بہت زیادہ تمنا تھی۔ ڈاکٹر ماروتی راؤ نے بابا صاحب کی پاگل خانے میں موجودگی کا اپنی بیوی سے ذکر کیا۔ اس کی بیوی کے دل میں خیال آیا کہ میں چل کر حضور بابا صاحب سے عرض کروں۔ چنانچہ اس نے ایک دن اپنے خاوند سے کہا کہ مجھے بابا صاحب کے پاس لے چلو۔ اس کا خاوند چونکہ مذہباً مرہٹا برہمن تھا، اس لیے اپنی بیوی سے یہ الفاظ سن کر پہلے تو ہچکچایا، بعد میں اس نے یہ چاہا کہ کسی طرح بابا صاحب کو اپنے گھر پر بلا لے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ آخر ایک دن اس کی بیوی اپنی 5 لڑکیوں کے ساتھ بابا صاحب کی خدمت میں پہنچ گئی اور عرض کرنے لگی کہ بابا صاحب، میرے ہاں کوئی لڑکا نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ بابا صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ڈاکٹروں کی دوائیاں تو بہت کھاتے جی، پن لڑکا نہیں ہوتا جی۔ یہ سن کر وہ بیچاری رونے لگی اور پھر عرض کیا کہ بابا صاحب، لوگوں کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں، میرے لیے بھی مہربانی فرمائی جائے۔ یہ سن کر آپ نے پوچھا کہ کتنی لڑکیاں جی؟ اس نے جواب دیا کہ لڑکیاں تو 5 ہیں۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ اگر لڑکیاں 5 ہیں تو لڑکے بھی 5 ہو جاتے جی۔ یہ خوشخبری سن کر ڈاکٹر کی بیوی گھر واپس آ گئی۔ خدا کی شان دیکھیے کہ 1 سال کے بعد اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ڈاکٹر ماروتی راؤ کی بیوی نے غسل کے بعد لڑکے کو حضور بابا صاحب کے قدموں میں رکھ دیا۔ بابا صاحب نے ایک نظر دیکھا اور تبسم کے ساتھ فرمایا کہ ابھی تو 4 اور آتے جی، لے جاؤ اسے، خوش رہے گا۔ پاگل خانے میں بند کیے جانے کے بعد بھی اکثر بابا تاج الدین شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں گھومتے نظر آتے اور ان سے کئی کرامات کا ظہور ہوا۔ اسی دوران ناگپور کے مرہٹا راجہ مہاراجا راگھو جی راؤ بھونسلے پٹیل، اس کے بیٹے ونائک راؤ کی بیوی زچگی کے مرحلے میں نازک صورتحال سے دوچار تھی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر، وید اور حکیم موجود تھے، مگر کسی قسم کا کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ حاملہ کے رحم میں بچہ مر چکا تھا، اب زچہ کی جان بچانے کے لیے آپریشن کی سخت ضرورت ہوگی۔ جسم میں زہر پھیل گیا تو پھر اس کے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں۔ مہاراجہ ڈاکٹروں کو آپریشن کی اجازت نہیں دے رہا تھا اور ادھر بہو کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ اسی دوران مہاراجہ کے ایک ڈرائیور نے، جو بابا صاحب کا بے حد معتقد تھا، مہاراجہ سے کہا کہ میں ایک مسلمان ولی کو جانتا ہوں، آپ ان کے پاس چلیے اور دعا کی درخواست کیجیے، شاید کوئی سبب بن جائے۔ مہاراجہ نے ڈرائیور کی بات سنتے ہی کہا کہ ہاں چلو، جلد چلتے ہیں، ہمیں ان کے پاس لے چلو، اور اسی طرح ننگے پیر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راجہ صاحب کی موٹر پاگل خانے کے صدر دروازے پر جا کر رکی تو لوگ راجہ صاحب کے استقبال کو دوڑے، لیکن وہ سب کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اندر داخل ہو گئے۔ اندر پہنچتے ہی انہوں نے بابا صاحب کے قدموں میں خود کو گرا لیا اور ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ صدمے کی وجہ سے ان کی زبان بند تھی تو بابا صاحب نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور بولے
کہ ادھر کیا کرتے جی، ادھر جانا، لڑکا پیدا ہوا ہے تو خوشیاں مناؤ۔ ڈرائیور نے یہ سنتے ہی کہا کہ مہاراجا جلد واپس چلیے، کام ہو گیا۔ مہاراجا جب محل میں واپس پہنچا تو خادموں نے دروازے پر ہی مہاراجا کو مبارکباد دی اور خوشخبری سنائی کہ آپ کی بہو کو بیٹا ہوا ہے اور زچہ اور بچہ دونوں خیریت سے ہیں۔ مہاراجا کا اعتقاد بابا صاحب پر اس قدر پختہ ہوا کہ اس نے اسی وقت چیف کمشنر ناگپور بینجامن رابرٹس کے پاس نقد زر ضمانت جمع کروائی اور بابا صاحب سے عرض کی کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ ستمبر 1908 کو ناگپور کے مہاراجا راگھو جی راؤ بھوسلے بابا صاحب کو بڑی دھوم دھام سے ہاتھی پر سوار کر کے شکر درہ میں اپنے شاہی محل لے آیا، جہاں تمام اہل خانہ نے بابا صاحب کا استقبال کیا۔ مہاراجا نے محل کے ایک حصے میں بنی لال کوٹھی آپ کے لیے مخصوص کر دی۔ راجا خود صبح شام وہاں حاضری دیتے تھے، کھانے کا اہتمام ہوتا تھا۔ آج بھی یہ محل عوام کے لیے وقف ہے اور زائرین زیارت کے لیے دور دور سے وہاں آتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیگم راجا آف بھوپال آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے ساتھ انواع و اقسام کے کھانے لائیں اور بابا صاحب سے عرض کیا کہ اس میں سے کچھ تناول فرمائیں۔ بابا صاحب نے چند لقمے لیے۔ اسی دوران بیگم صاحبہ نے دل میں سوچا کہ اتنے اچھے کھانے یہاں کون پکا کر بابا صاحب کو کھلاتا ہوگا، تو آپ نے فوراً ہی فرمایا کہ یہ کھانا ہمارے کام کا نہیں، ہمیں ایسا کھانا کون کھلا سکتا ہے، اور یہ کہہ کر زمین سے پتھر اٹھا کر ویسے ہی کھانے لگے جیسے کھانا تناول فرما رہے ہوں۔ بیگم صاحبہ بہت ہی شرمندہ ہوئیں۔ چیف کمشنر بینجامن رابرٹس کی بھتیجی بہت شدید بیمار تھی۔ لندن میں ہر طرح کا علاج کروایا لیکن اس کے سر میں شدید قسم کا درد ہوتا تھا، اسے کسی طرح بھی آرام نہیں آ رہا تھا۔ بابا تاج الدین کا شہرہ سن کر وہ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ راگھو راؤ نے ڈرتے ڈرتے بابا صاحب سے سوال کیا کہ چیف کمشنر رابرٹس آئے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں ان کو بلا لاؤں۔ بلا لے، بیچارہ پریشان ہے۔ تاج الدین کسی کو نہیں روکتا۔ راجا کے ہمراہ سر بینجامن ننگے پاؤں حجرے میں داخل ہوا۔ بابا جی نے بڑے اطمینان سے کہا کہ تو کائے کو اتنا خرچہ کیا، بچی کو ناحق تکلیف دیا، بٹیا کو مٹی سنگھاتے اچھے ہو جاتے۔ کوئی نہ سمجھ سکا کہ بابا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ بابا صاحب خواتین کا بے حد احترام کرتے تھے۔ دروازے کی جانب سر بینجامن کی میم جوان سال بھتیجی راگھو جی راؤ کی بیوی کے ہمراہ کھڑی تھی۔ بابا نے ان کو دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے۔ آ جاؤ رے۔ رانی لڑکی کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھی جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ بابا، اس کے سر میں درد رہتا ہے، لندن میں کسی بھی علاج سے فائدہ نہیں ہوا۔ سر بینجامن نے اسے آپ سے دم کروانے کے لیے وہاں سے بلوایا ہے۔ یہ تو پگلا ہے جی، بچی کو تکلیف دیا۔ تاج الدین کو بولنا تھا۔ پھر بڑی شفقت سے لڑکی کو اپنے قریب بٹھایا اور بولے، پریشان نہ ہوتے، بیٹی مٹی سونگھ لیتے اچھے ہو جاتے، پٹی کھول دیتے۔ شفقت اور مٹھاس ان کے لہجے سے پھوٹ پڑتی تھی۔ لڑکی کچھ بھی نہ سمجھی، وہ اردو سے نا آشنا تھی۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے بابا صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ کون سی مٹی؟ راگھو جی نے پوچھا۔ بینجامن رابرٹس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ لے گا جی، بچی کو سنگھا دے جی، اچھی ہو جاوے۔ سر بینجامن رابرٹس بابا کی خدمت میں پہلے بھی حاضری دے چکا تھا، بات کو سمجھ گیا، فوراً تھوڑی سی مٹی اٹھا لایا اور بچی کو اسے سونگھ لینے کی ہدایت کی۔ مٹی کو سونگتے ہی بچی کو 3-4 چھینکیں آئیں۔ بس بیٹی، اب اچھے ہو گئے، بابا صاحب نے فرمایا۔ رانی نے بچی کے سر کی پٹی کھول لی، درد سر بالکل غائب ہو گیا تھا۔ فرط مسرت سے لڑکی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ یہ سب لوگ سراپے تشکر اور سپاس بنے ہوئے تھے۔ سر بینجامن نے احساس تشکر کے ساتھ ساتھ بابا صاحب کی خدمت میں کثیر رقم پیش کی۔ بیٹی باپ کو نذرانہ نہیں، باپ بیٹی کو دیتا ہے۔
یہ کہا اور گاؤ تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور چند سکے لڑکی کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اس نے خوشی خوشی تحفہ قبول کر لیا اور وہ لوگ شاداں اور خوشی کے عالم میں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سر بینجامن کی بابا صاحب سے یہ ملاقات مہاراشٹر کے مسلمانوں کے حق میں رحمت ثابت ہوئی۔ سر بینجامن نے بڑی تعداد میں وہاں سکول اور مدرسے قائم کیے، مسلمانوں کی مدرسوں کے لیے زمینیں فراہم کیں، عمارتوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تعلیم یافتہ مسلمان نوجوانوں کے لیے روزگار فراہم کرتے رہے۔ جبل پور میں مسلمانوں کا سکول آج بھی رابرٹس انجمن اسلامیہ ہائی سکول کے نام سے موجود ہے۔ انہوں نے وہاں ہزاروں مخالفتوں کے باوجود رابرٹس کالج بھی قائم کیا۔ ناگپور کا انجمن اسلامیہ ہائی سکول بھی سر بینجامن اور تاج الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کی اسی ملاقات کی یادگار ہے۔ عبدالصمد نام کے بزرگ بھیکی پور جائز سے بابا کے پاس آئے۔ ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کسی طرح انہیں کشف عطا ہو جائے، لیکن جب بابا سے آمنا سامنا ہوا تو وہ مدعا نہ کہہ سکے۔ اس وقت بابا صاحب بیڑی پی رہے تھے۔ بابا نے بیڑی اس کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ لو کشف۔ عبدالصمد نے بیڑی کا ایک ہی کش لیا تھا کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بابا نے کہا کہ اب جاؤ، تمہارے پانی سے شفا ہو جائے۔ عبدالصمد وہاں سے کشف و کرامات لے کر واپس ہوئے۔ دنیا خود بخود ان کی طرف متوجہ ہوئی اور اتنی کثرت سے ضرورت مند پہنچنے لگے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں ان کی دھوم مچ گئی۔ جہاں بھی ان کا دیا ہوا پانی پہنچا، کیسا ہی مرض ہوتا ختم ہو جاتا۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ ایک بار کسی عورت کا بچہ موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا، لیکن اتفاق سے وہ ایسے وقت میں عبدالصمد کے ہاں پہنچی جب عورتیں بے نماز ہوتی ہیں۔ عبدالصمد اس عورت کو دیکھ کر جلال میں آ گئے اور چیخے کہ اس عورت کو باہر نکال دو، یہ ناپاک ہے۔ عورت وہاں سے نکال دی گئی۔ وہ پریشان حال شکستہ دل عورت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے ناگپور ملنے گئی، لیکن ناپاکی کے خیال سے دور کی ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ دل میں سوچنے لگی کہ جانے گھر جا کر بچہ زندہ بھی ملے گا یا نہیں۔ ادھر بابا صاحب نے ایک خادم کو حکم دیا کہ جاؤ، موسری کے درخت کے نیچے ایک عورت بیٹھی ہے، اسے بلا لاؤ۔ خادم اس عورت کو بلا لایا۔ وہ آتے ہی ایک فاصلے پر کھڑی ہو گئی اور بابا انتہائی شفقت سے بولے کہ اماں۔ سہمی ہوئی عورت یہ سن کر قریب آ گئی۔ بابا بولے کہ عبدالصمد ایک لٹیا پانی تھا، سو گندا ہو گیا، تاج الدین ایک سمندر ہے۔ عورت روتی ہوئی ان کے قدموں پر گر پڑی تو بابا صاحب نے کہا کہ نکو اماں، روتے نہیں، گھر جاتے، بچہ کھیلتا ملتا اچھا رہتا۔ عورت نے یہ سنا تو خوش خوش واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی بابا نے جائز کی طرف منہ کر کے انگریزی میں کہا کہ عبدالصمد سپنڈڈ۔ اسی لمحے جائز میں عبدالصمد کی تمام صلاحیت سلب ہو گئی۔ بیرہٹ کا علاقہ جو اب تاج آباد کے نام سے مشہور ہے، ایک دن بابا صاحب گھومتے گھومتے ایک جگہ پر آ کر رک گئے جہاں اب آپ کا مزار ہے۔ وہاں انہوں نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور کہا سبحان اللہ، کیا اچھی مٹی ہے۔ پھر ذی قعد 1343 ہجری میں بابا ڈگوری کے پل پر مقیم تھے۔ یکا یک وہ اپنے ایک معتقد سے پوچھنے لگے کہ عید کا چاند دکھ گیا؟ جواب ملا رمضان کی عید تو ہو چکی ہے، اب بقر عید کا چاند دکھے گا۔ یہ سن کر بابا تاج الدین بولے او بابو، اب کے بعد چاند کیسے دکھے گا؟ اس کے بعد بابا تاج الدین کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ راجہ راگھو راؤ نے بابا صاحب کے علاج کے لیے ناگپور سے ماہر ڈاکٹر بلوائے، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ 26 محرم الحرام بمطابق 17 اگست 1925 بروز پیر 66 برس کی عمر میں مغرب کے وقت بابا صاحب نے ہاتھ اٹھا کر ایک لمحے کے لیے دعا کی، پلنگ سے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا، پھر سکون سے آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے۔ اسی حالت میں آپ دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ آپ کا مزار تاج آباد یعنی تاج باغ میں امریڈ روڈ ناگپور میں مرجع خلائق ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک پاک و ہند اور دنیا میں جہاں جہاں آپ کے عقیدت مند موجود ہیں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ وہاں منایا جاتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ وہاں شرکت کرتے ہیں۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتگان پاک و ہند کے علاوہ دنیا بھر میں موجود ہیں۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ رشتہ میں حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کوئی قصہ پارینہ نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان ایسے کئی لوگ موجود ہیں جنہوں نے خود یا ان کے بزرگوں نے حضرت بابا صاحب کو دیکھا ہے، ان کی باتیں سنی ہیں اور ان کے انداز و اطوار کا مشاہدہ کیا ہے۔ ماضی قریب میں بہت سے لوگ ہم سے جدا بھی ہو گئے ہیں جن کی آنکھیں بابا صاحب کی شان، جلال اور جمال کی امین تھیں۔ ان لوگوں میں عام طبقے سے لے کر اعلیٰ تعلیم یافتہ نہایت قابل اور مقتدر افراد بھی شامل ہیں۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور کشف و کرامات پر گزشتہ 90 سال میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ سے حضرت بابا تاج الدین کی خصوصی نسبت ہے کہ سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برقیہ المعروف قلندر بابا اولیاء رشتے میں آپ کے نواسے ہیں۔ آپ کی ابتدائی تربیت حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ہی فرمائی تھی۔ بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تمام عمر یاد الہی اور خدمت خلق میں بسر ہوئی۔ آپ نہ صرف روشن ضمیر تھے بلکہ آپ کے الفاظ میں سچائی اور مجرب دوائیوں کی تاثیر تھی، جس کے نتیجے میں بے شمار انسان بلا امتیاز رنگ و نسل و مذہب آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں لاکھوں مسلمان، ہندو، عیسائی، پارسی اور دیگر مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ مزار مبارک تاج آباد ناگپور انڈیا میں خاص و عام کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں دور دراز سے عقیدت مند آتے ہیں اور روحانی بصیرت کے ساتھ دنیاوی فیض سے بھی مالا مال ہوتے ہیں۔ سرکار بابا صاحب کو حضرت عبداللہ شاہ قادری نوشاہی سے خاص عقیدت تھی۔ حسب اور نسب کے اعتبار سے حضرت بابا صاحب حسنی اور حسینی سادات اور حضرت سیدنا امام حسن عسکری کی اولاد میں سے ہیں۔ فرید الدین عرف چھوٹے بابا صاحب جو مریم بی اماں صاحبہ کے برادر زادہ تھے، ان سے سرکار تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب ہو گئے اپنے اپنے وقت کے سلطان اور بادشاہ، ہم اپنے وقت کے شہنشاہ ہیں، جس کو دیں اس سے کوئی لے نہیں سکتا اور جس کو نہ دیں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ موسیو نامی ایک یہودی GIP ریلوے میں گارڈ تھا۔ اس کا بچہ قریب المرگ تھا۔ بچے کی ماں ڈاکٹروں کی بات سن کر اور لڑکے کی حالت دیکھ کر تڑپ گئی اور وہ بچے کو لے کر بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بچے کو قدموں میں ڈالا اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ سرکار تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عمل کیا۔ سرکار تاج الاولیاء کا یہ عمل دیکھ کر غریب اماں کا برا حال ہو گیا، لیکن سرکار کے خوف سے خاموش رہی۔ بچے کو جا کر اٹھایا تو دیکھا کہ بچہ بالکل صحت مند تھا، اس کے کہیں چوٹ بھی نہیں آئی تھی۔ بچے کی ماں سرکار کے قدم بوس ہوئی، بچے کو سرکار کے قدموں میں ڈال کر سرکار کے حکم سے اٹھایا اور روانہ ہوئی۔ وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ولایت کے آثار نمودار ہوتے گئے۔